جب حور نے پوچھا دشمنوں سے کہ کیا تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حسین کے اہل بیت کو شہید کر دو گے؟ تو دشمنوں نے کہا ہاں ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ حر نے کہا میں اپنے گھوڑے کو لے کر دریا کی طرف پانی پلانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بہانہ بنا کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جا گرا اور جا کر کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ظالم آپ کو شہید کرے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حر اور حر کا بیٹا دونوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو نصیحت کی کہ مجھ پر ایمان رکھنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے اس ظلم و ستم کے اندر ملوث نہ ہوں، اپنے آپ کو اس ظلم و ستم سے بچا لیں۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے سامنے آئے، آ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، مجھے معلوم ہے کہ تم کوفہ کی طرف جا رہے ہو اور کوفہ والوں نے آپ کے بابا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، آپ کو بھی شہید کر دیں گے، آپ اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، آپ شہادت کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، مجھے یقین ہے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما گھوڑے کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تیاری کر چکے تھے، اسی لیے فرمایا اب میں تیاری کر چکا ہوں، پیچھے نہیں ہٹوں گا، چل پڑے، روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے کچھ دن پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ کوفہ کے حالات معلوم کریں۔ راستے میں تھے، کوفہ سے کافی دور تھے، تو پتہ چلا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ واپس چلا جاؤں، لیکن عقیل کی اولاد نے انکار کر دیا اور کہا جب مسلم کو شہید کر دیا گیا، ہم جب تک اس کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری غیرت کے خلاف ہے، میری شجاعت اور بہادری کے خلاف ہے کہ میری آل میں سے بعض لوگ بدلہ لینے کے لیے جائیں، جنگ کی طرف چلے اور میں جنگ سے پیچھے فرار ہو جاؤں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے، اسی لیے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور روانہ ہو پڑے۔ اور عقیل کی اولاد سے فرمایا چلو جنگ کی طرف، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ اپنے اہل بیت کو لے کر چل پڑے، کوفہ کے قریب پہنچے۔ دوسری طرف کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، نعمان بن بشیر گورنر تھا۔ یزید نے نعمان کو عہدے سے ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا۔ عجیب بات ہے، تاریخ میں آتا ہے زیاد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا اور قریبی ساتھیوں میں سے، اور عبید اللہ بن زیاد، زیاد کے بیٹے عبید اللہ جب یہ کوفہ کا گورنر بنا، اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی یوں سمجھو اپنے بابا کے ساتھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو شہید کر دیا۔ دوسری طرف شمر تھا، شمر بن ذوالجوشن، یہ ذوالجوشن یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا اور قریبی ساتھیوں میں سے تھا، اور جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صف میں کھڑے ہو کر خوب لڑائی کی دشمن سے، ساری زندگی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا،
لیکن ذوالجوشن کے بیٹے شمر نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور اسی طرح عمر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس وقت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، صحابہ اکرام کے زمانے کے جو سپر پاور ایران تھا اس کو فتح کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے جس لشکر نے ایران پر حملہ کیا اور ایران کو فتح کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ ہر کوئی کہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں سعد بن ابی وقاص کو اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ اس کے بیٹے نے کیا کیا؟ اتنی جلیل قدر صحابی سعد بن ابی وقاص، ان کے بیٹے عمر نے 4000 کا لشکر اپنے ساتھ لیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر سے کہا، عمر کے بعد عمر بن سعد بن ابی وقاص، یعنی اس کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا عمر سے میں تجھے افغانستان کا گورنر بناؤں گا، جاؤ حسین کو شہید کرو، ان کا راستہ روکو۔ عمر اپنے ساتھ 4000 کا لشکر لے کر چلا، لالچ میں آ گیا، لیکن آ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو گھیرے میں لے لیا اور آخر دم تک کوشش کرتا رہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو جائے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کیا جائے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص کی کوشش نہیں تھی کہ ان کو شہید کیا جائے، ان میں سے کسی کو بھی شہید کیا جائے، وہ صلح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب شمر آیا، شمر نے آ کر کہا اکٹھے مل کر سب حملہ کرو، ان سب کو ختم کرو۔ اسی طرح حر بن یزید، یہ بھی دشمنوں کے لشکر میں تھا، اس کو بھی شروع میں بتایا گیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کریں گے، ان کا راستہ روکیں گے، شہید نہیں کریں گے۔ جب حر نے پوچھا دشمنوں سے کہ کیا تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حسین کے اہل بیت کو شہید کر دو گے، تو دشمنوں نے کہا ہاں ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ حر نے کہا میں اپنے گھوڑے کو لے کر دریا کی طرف پانی پلانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بہانہ بنا کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جا گرا، جا کر کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ظالم آپ کو شہید کرے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حر اور حر کا بیٹا دونوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔